اس لیے جو وہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جب اس کو اقتدار ملے میں اس کا کبھی حصہ نہیں ہوں گا, کبھی نہیں ہوں گا. لیکن اس وقت میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے. باقی ساری چیزیں سامنے ہیں. میں انتخابات جو ہیں میں بائیکاٹ نہیں کرتا, لیکن میں اس میں بنیادی طور پہ میں ان انتخابات میں حصہ لے کے اس کی جو لڑنے کی قوت ہے اس کے اندر اس کو میں نہ ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں نہ کنفیوز کرنا چاہتا ہوں. میں اس پر توجہ دینے کے بجائے, ووٹ مانگنے کے بجائے میں پورے پاکستان کے اندر آواز اونچی کروں گا, اڑاؤں گا. جہاں تک یہاں کے حلقوں کی سیاست کا تعلق ہے, دیکھیں میں نے ڈوگر صاحب کے والد صاحب سے 25,000 ووٹوں سے جیتا. میں ڈوگر صاحب سے ان کے میرے 74,000 ووٹ تھے, ان کو 18,000 ووٹ تھے. کوشش کروں گا, کنونس کروں گا کہ تم جب تک عمران کو رہا نہیں کراؤ گے تم پاکستان کو اسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں سے کے مسائل چھوڑیں. ان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں, آدرشیں ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو, اس کو ہم الیکشن سمجھیں گے, ورنہ ہم اس کو الیکشن نہیں سمجھتے. نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا. میں اس پارٹی کے اندر ہوں, میں مسلم لیگ کا ممبر ہوں, مسلم لیگ میں ہی رہوں گا. میرا باپ مسلم لیگ کے تھے, میرے دادا مسلم لیگ کے تھے. 1922 میں جب ملتان میں مسلم لیگ بنی ہے تو میرا دادا اس کے ممبر تھے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ اب جو عمر کے آئی ہے اس انتخابات کے ذریعے جو وہ میرے حساب سے تو ہے ہی نہیں, یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے. ایک ایک قدم پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں اقتدار کے لیے. 1964 سے تقریباً 60 سال ہو گئے. یہی سبق پڑا تھا مقدمہ عشق کا کہ کوئی کہیں دنیا کے اندر اسٹیبلشمنٹ ملکوں کو ترقی نہیں دلا سکتی. اس کی ہزاروں مجبوریاں ہوتی ہیں. اس کو باہر کی دنیا ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے اور پاکستان کے خلاف انہیں سے کام لے لیتی ہے. ریسنٹلی جو کچھ ہو گیا ایران والے ایشو پہ, بات تو ختم ہو گئی, لیکن یہ سوال ہے, تمام دنیا کے پریس نے کہا کہ امریکہ کوئٹہ کا ایئر بیس مانگ رہا ہے اور بلکہ دے بھی دیا گیا ہے. پرویز مشرف نے شمسی ایئر بیس جیکوباد دیا تھا, پسنی, جیونی, تو وہ ایئر بیس دیے تھے. وہاں سے ڈرون چلتے تھے اور افغانیوں ہمارے پٹھان بھائیوں کو قتل عام کرتا تھا. ہماری سرزمین سے اٹھ کے وہاں ان کو قتل عام کیا جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے؟ ہم کہتے ہیں وہ ہم نے ان پر احسان کیا, ان کے مہاجرت میں ان کو اکموڈیٹ کیا, لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں 40 سال سے پاکستان قتل عام کرا رہا ہے. پھر کوئٹہ کا ایئر بیس پھر دینے کو تیار ہو گیا ہے, لیکن ہمارے جو عسکری قائدین ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کہ کوئٹہ کہاں ہے. وہ اپنے نقشہ بھول جاتے ہیں. کوئٹہ کے ساتھ ہی ایران کی سرحد ہے, کوئٹہ کے ساتھ ہی افغانستان کی سرحد ہے.
امریکہ جو ہے ایران کا اپنے آپ کو بدترین دشمن کہتا ہے اور امریکہ بھی سمجھتا ہے. اب اس کی سرحد کے قریب ہم امریکہ کے لیے ایئر بیس دینے کی باتیں کر رہے ہوں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ہم نے تو اپنی اپنی فوج کا ساتھ دیا اس ایشو پہ، ہم نے ساتھ دیا اپنی. لیکن جو ساکر پاکستان ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب ان کو کوئی دبانا چاہتا ہے تو سیاستدان اس دباؤ کا سامنا کر سکتے ہیں. میں آج بھی کہتا ہوں کہ نواز شریف پر دباؤ آیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم کے دھماکے نہ کریں، تو وہ سیاستدان تھا، اس نے انکار کیا. پرویز مشرف نے ایک فون کی کال پہ 9 کے 9 مطالبے امریکہ کے دے دیے 9/11 پہ، اور پاکستانیوں نے افغانستان کے ایمبیسڈر کو بھی پکڑ کے گوئنٹانامو بے کے اندر بھجوا دیا. میں تو اسی جیل میں بیٹھا تھا، یہی اڈیالہ جیل، گوئنٹانامو بے کے نام سے. وہاں ایک بیرک تھی جہاں یہ جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں ان کو پکڑ کے وہاں لایا جاتا تھا اور وہاں سے سیدھا گوئنٹانامو بے میں بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ ہماری جتنی عسکری قیادتیں ہیں وہ پاکستان کے ٹکڑے بکھرے کرنے پہ ملوث رہی ہیں. کوئی بھی موقع دیکھ لیجئے، پاکستان انہی کے دور میں سکڑ گیا ہے. پاکستان سکڑ جاتا ہے، ورنہ مجھے کیا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی یا اپنی فوج کے خلاف کیوں باتیں کروں گا؟ میں کہتا ہوں میری فوج تو مقدس ادارہ ہے، لیکن وہ بیچارے کمزور اتنے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہاں نیچے تک وہ رشوت کو، سمگلنگ کو، ڈرگز کو روک نہیں سکتے. اب جب بھی اب ان چیزوں کا نام لیں گے یہ زیادہ اس وقت ہو جاتی ہیں جب فوجی حکومتیں آگے بڑھ جاتی ہیں. آج پھر منظر ہوئی ہے، ہماری فوجی قوتیں عساکر وہ طاقتور ترین ہو گئے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ ہماری سیاسی پارٹیاں جو ابھی تو سیاسی طور پر انہوں نے ایک ننھی پارٹیاں ہیں، کوئی ان میں ہے ہی نہیں حیثیت. تو وہ اگر آج اکٹھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ عمران خان کو رہا کریں، انتخابات کا ہمیں غیر جانبدارانہ فضا میں انتخاب کرائیں گے، ہم آپس میں مل کے کرا لیں گے. اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں عمران خان کو دے نہیں دیتے تو نہ دیں. تو یہ کہنا کہ وہ اندر چلا گیا ہم خوش ہیں، جب ہم اندر چلے گئے تو عمران خان خوش تھا. دونوں کی خوشی عارضی ہو جاتی ہے، عمران خان کی بھی عارضی ہے نا. مستقل تو یہاں پہ اڈیالہ جیل ہے. ہر سیاستدان اگر کہنا نہیں مانے گا، کون ہے جو اڈیالہ جیل سے ہو کے نہیں آیا؟ یہ ہم نے ایک وقتی طور پر جو ایک تماشا لگا ہوا ہے، ایک سٹیج بنا ہوا ہے 8 فروری کا، اس سٹیج پہ ہم سارے ڈانس کر رہے ہیں. کوئی وہاں پہ سجدہ ریز ہوا پڑا ہے، کوئی وہاں پہ کارٹون کی شکل میں بیانات دے رہا ہے روزانہ. قوم کو وہاں سے قوم کو
बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद उस दरबार में जाके सजदा रेज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने बारहा सोचा इस बात पे, गौर किया, देखा कि मेरा मकाम किस जगह पे है, कहाँ मैंने बैठना है, इस ज़मीन पे मेरी जगह कौन सी है। क्योंकि मैं आई एम सन ऑफ द सॉइल, मैं इसी मिट्टी का बेटा हूं। और फिर मुल्तान का भी सन ऑफ द सॉइल हूं। मेरे अबाउजाद 1000 साल से इसी धरती पे रह रहे हैं। मेरा हक है कि इस जो मिट्टी का मेरे पे हक है वो अदा करूं। मैं सारे हालात जानने के बाद अपनी पूरी कुव्वत, पूरी सोच, पूरी चीज़ें मैं इमरान खान के पर्दे में डालता हूं और जहां तक होगा साथ दूंगा। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये तहरीक इंसाफ वालों को भी समझ आएगी कि ये जावेद हाशमी उस वक्त तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, हमने बिला वजह इसको निकाला, इसको गालियां भी दी। आज मैं इमरान खान से कुछ और क्या दे क्या सकता है, मैं कुछ मांगता भी नहीं और दे क्या सकता है। वो तो जेल में बैठा हुआ है, वफा से रास्ते तलाश कर रहे हैं। वो कभी पार्टी को खड़ा करते हैं कभी, लेकिन ये कभी पहली दफा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट की दूसरी तरफ खड़ा होके जब वो बात करता है, इमरान खान बोलता है, तो हमारे इक़्तिदार के महल्लात में आग लग जाती है, कांपते हैं उसके दरो दीवार इक़्तिदार के। और जो उसने स्टैंड लिया हुआ है, जो बैठा नहीं है, वो मेरी बात को तक़वियत दे दिया उसने, मेरी सोच को तक़वियत और मिल गई है। इसलिए जो वो फ्रंट पे लड़ रहा हो, मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। जब उसको इक़्तिदार मिले, मैं उसका कभी हिस्सा नहीं होऊंगा, कभी नहीं होऊंगा। लेकिन इस वक्त मैंने उसी का साथ देना है। बाकी सारी चीज़ें सामने हैं। मैं इंतखाबात जो हैं मैं बाइकाट नहीं करता, लेकिन मैं इसमें मैं बुनियादी तौर पे मैं इन इंतखाबात में हिस्सा लेके उसकी जो लड़ने की कुव्वत है उसके अंदर उसको मैं ना डिवाइड करना चाहता हूँ, ना कंफ्यूज करना चाहता हूँ। मैं उस वक्त तवज्जो देने के बजाय, वोट मांगने के बजाय, मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाज़ ऊंची करूँगा, पढ़ाऊँगा। जहाँ तक यहाँ के हलकों की सियासत का ताल्लुक है, देखें, मैंने डोगर साहब के वालिद साहब से 25,000 वोटों से जीता। मैं डोगर साहब से मेरे 74,000 वोट थे, उनको 18,000 वोट थे। ज़िमनी इलेक्शन भी जो था मुझे गिरा था, लेकिन हम ये एक मिसाल हमने कायम की हुई है। जब मैं जीता तो मैं सलाउद्दीन के पास चल के गया कि मुझे अब हल्के का काम भी करने हैं, मुल्क के भी करने हैं, और उन्होंने मुझे फौरी तौर पर अपना ताउन पेश किया। फिर वो मेरे घर आए। दूसरी दफ़ा मैं जीता तो हमें डोगर शायद उस जो ट्रेडिशन है उसको बरकरार न कर सके, लेकिन जब तीसरी दफ़ा हुआ इलेक्शन तो मैं उनके घर फिर जा रहा था। अगरचे मैं उन नतायज को मुतनाज़िर समझता था, लेकिन जो बन गया है, ये मिसाल किसी और पाकिस्तान में है ही नहीं। हमें डोगर घर में चल के आया। अगर मैं उसको इशू बनाना चाहता, लीक कर देता
میڈیا کو، شہر کے اندر بیٹھے تھے، پوری دنیا کا میڈیا آ جاتا، لیکن میں نے اس کو لیک نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی ہماری روایات جو قائم کرنا چاہتے ہیں جمہوریت کے لیے، میں نے وہ یہاں پہ روایت قائم کی ہیں۔ مخالفوں کو شاہ محمود سے جیتے تھے ایم پی اے کا، میں ان کو جا کے مبارکباد دی، کیونکہ میری ٹریننگ ایسی ہے۔ میں فرسٹ ایئر کا الیکشن ہار گیا، جہاں کے ایک منظور خان تھے، میں سارے پھول اس کو پہنا دیے۔ تو اس لیے ہمیں روایات قائم کرنی چاہیے، لیکن یہ جو الیکشن ہے اس کے اگر سمجھا جائے کہ وہ فری اور فیئر الیکشن ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا، میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا اور انشاءاللہ جیت کے رہیں گے اس جنگ کو۔ ہاشمی صاحب، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ سے انتخابات جو ہے وہ دھاندلی کی نظر ہو گئے، آپ اس الیکشن کا حصہ ہیں NA-149 سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلان میں آپ بھی شامل ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو جیتتا دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کی وفاداریاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ آزاد حیثیت سے جیت کے کس پارٹی کو جوائن کریں گے؟ نہیں، میں آپ سے عرض کروں، میں تو اب میں نے ووٹ ہی نہیں مانگے، میں اس طریقے سے متحرک اب نہیں رہوں گا۔ آج کے بعد میں اس فرنٹ پہ متحرک رہوں گا جو عمران خان کے ساتھ دینے کا ہے، میں اس کے شانے سے شانہ ملا کے لڑوں گا، اور اس کی رہائی تک میری یہ جنگ جاری رہے گی۔ میں نے انتخابات کو اس کا اب حصہ نہیں بنانا، لیکن جہاں تک آپ کہتے ہیں جی کہ کہاں کہ ہم نے سروے کرائے 3-4 ہمارے پاس ریکارڈ پہ سروے ہیں، جو اس میں ہمیں تقریباً 1.5 لاکھ میں سے 25-30 ہزار تو کہاں ہے وہ قاسم، تو اس کے اندر لوگوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ دیں گے اپنے آپ کو، آگے جا کے دیں گے۔ وہاں پہ ڈوگر صاحب بھی لڑ رہے ہیں، ترین صاحب بھی لڑ رہے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ یہ موقع، جتنی میری بچی کھچی صلاحیتیں ہیں یا میرے اندر جو جتنی بچی کھچی طاقت ہے، میری عمر بھی ہے، میرے معاملات بھی ہیں، لیکن ہم اس کو عمران خان کو ہو سکتا ہے یہ ان کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائے موت بھی دے دیں، ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں۔ الیکشن کے ذریعے وہ رہا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ حاصل نہیں کرتا، میں وہ جنگ کیوں لڑوں؟ میں اپنی بچی خوشی صلاحیتوں کو جمع کر کے عمران کو اور جمہوریت کے لیے پارٹیوں کو میں کوشش کروں گا، کنونس کروں گا کہ تم جب تک عمران کو رہا نہیں کراؤ گے، تم پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں سے کے مسائل چھوڑیں، ان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں، آدرشیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، اس کو ہم الیکشن سمجھیں گے، ورنہ ہم اس کو الیکشن نہیں سمجھتے۔ بات دیجیے گا کہ آپ نے مشرف دور میں قید و بند کی صورتیں برداشت کی پارٹی کے لیے، آپ نے پارٹی کو چلایا، اس کے بعد آپ نے میاں نواز شریف کے لیے، جیسے آپ نے پی ٹی آئی کی صدارت چھوڑی، اسمبلی چھوڑ دی، آج نواز شریف صاحب جو ہیں ایسے شخص کو انہوں نے اس حلقے سے ٹکٹ دیا ہے جو انہیں چور کہتا رہا ہے، ان کے خلاف فنانس کرتا رہا ہے، آج اسے ٹکٹ دیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے کمپرومائز کر دیا؟ بالکل کیا ہے، پارٹیوں کے جو اندر یہ ہوتا رہتا ہے، پارٹیوں کا سیٹ ٹو سیٹ، لیکن میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا ہے۔ میں اس پارٹی کے اندر ہوں، میں مسلم لیگ کا ممبر ہوں، مسلم لیگ میں ہی رہوں گا۔ میرا باپ مسلم لیگ کے تھے، میرے دادا مسلم لیگ کے تھے۔ 1922 میں جب ملتان میں مسلم لیگ بنی ہے تو میرا دادا اس کے ممبر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ اب جو ابھر کے آئی ہے اس انتخابات کے ذریعے،
لوگ وہ میرے حساب سے تو وہ ہے ہی نہیں، یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے. ایک ایک قدم پہ کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں اقتدار کے لیے. حتیٰ کہ دیکھیں مجھے ترین صاحب سے مجھے کوئی گلے کی بات نہیں ہے، لیکن یار 4 دن پہلے ایک پارٹی بنا لیتے ہیں، یہ کبھی ہوا ہے؟ اور پھر وہ نواز شریف صاحب سے بیٹھ کے سیٹ ٹو سیٹ، اب اس سیٹ جگہ سے طارق رشید نے مانگے اسے 3 چکر، میں ان کے سامنے بیٹھا تھا، کسی کوئی چلو ایک چھوٹا سا ورکر کو سمجھ کے دے دیتا نا، ہمیں تو انہوں نے نظر انداز کیا. انہوں نے ترجیح دی ایک نئی نویلی پارٹی جو ہے اس کو، تو میں اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، میں اس کو کنڈیم کروں گا. ہاشمی صاحب آپ نظریے کے ساتھ ہیں عمران سر خان. یہ بتائیے گا کہ سائفر کیس کے اندر جو اعظم خان کا بیان ہے جو انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ کو دیا 164 کا اور جو جج صاحب کو دیا ہے وہ دونوں مختلف ہیں. تو عمران خان نے بھی کہا ہے کہ جب تک اعظم خان بیان نہیں دیتا یا وہ میرے سامنے بیان نہیں دے گا تو میں کچھ نہیں مانوں گا. سیفر کے حوالے سے بتا دیجیے گا کیا سزا ہوگی. دوسرا یہ بتائیے گا کہ سر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ اس اتوار کو پی ٹی آئی کے کارکنان سب نکلیں اور عمران خان کا حکم ہے ریلی نکالیں. کیا آپ پی ٹی آئی کے کارکنان کی ریلی کی قیادت کریں گے؟ نہیں، میں قیادت کیا کرنی ہے، میں اس کی پچھلی صف میں کھڑا کریں گے، وہاں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، آگے بھی آگے کھڑا ہو جاؤں گا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نا سائفر کا کیس جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر وہ کوئی کیس بھی ہے. باقی ان کے اعظم خان نے کیا کیا کہا کیا نہیں کہا اتنی تفصیلات میں نہیں جانتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کیس ہے مجھے بتائیں اس کے اندر شامود قریشی جو ہے وہ ملک کا غدار ہے، وہ لوگ کا باغی ہے، ملک کا باغی ہے، قانون کا باغی ہے. ساری عمر ہم سب جانتے ہیں اس کو، ہم ان کی دوسری سائڈ پہ وہ میری مخالفت میں رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کردار کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کی. وہ سائبر کیس کو گھڑنے کے لیے بنانے کے لیے، جیسے ضیاء صاحب نے وہاں بھٹو پہ قتل کے کیس بنایا تھا، وعدہ معاف گواہ بھی بن گئے، اور بعد میں وہ ان سے جو وعدے کیے تھے وہ سارے ان کا بیچارے کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. قصور کے تھے وہ سارے لوگ جو چیختے رہے چلاتے رہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ معاف گواہ جس کیس میں ہو جائے وہ اکثر جھوٹا ہوتا ہے. سر یہ فرما دیجیے گا اگر اس حلقے سے آپ کے حلقے سے جہانگیر خان ترین جیت گئے تو پھر انہیں ووٹر ڈھونڈیں گے کہاں؟ ووٹر پھر وہ آپ کے حوالے کر دیں؟ نہیں، ووٹر جو کو میں ترین کے بارے میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن ایک بات ہوتی ہے کینڈیڈیٹ کے علاوہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ ملتان کا ہے. میں کہتا ہوں وہ اس وقت امیر 3 آدمی ہے، اس کے پاس جہاز ہیں لوگوں کے لیے، پورا فلیٹ ہے اس کے پاس ہے، اور علیم وہ جہازوں والی پارٹی ہے. وہ یہاں پیدا ہوا ہے، کبھی کوئی ایک تھوڑا سا پروجیکٹ تو ملتان کے لیے اپنے پیسوں سے بنا دیتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاستدان نہیں ہے. اس بیچارے پہ مجھے کیا آپ کرنا چاہتے، وہ نہیں ہے سیاستدان. وہ بنائے مجھے اچھا بتائیں اس نے آج تک کچھ جتنے الیکشن جیتے ہیں ذرا اس کی، پہلے وہ جیتے وہاں سے احمد محمود کے اس کے حلقے سے اس نے بنایا، پھر یہ لودھا سے لڑے تو پہلے اس کو نکلوا دیا صدیق بلوچ کو، وہ جیت گیا تھا ان کے بہت کم سے اس کو نکلوا کے پھر پہلی دفعہ وہ گئے اسمبلی کو، پھر وہاں سے نکال دی گئے، پھر بیٹے کو لڑایا وہ بھی رہ گیا. وہ دیکھیے اتنی جائیداد والا آدمی جو ہے وہ کوئی 2 سیٹیں تو خرید سکتا ہے آرام سے، 4-5 جہاز دے دے گا، پتہ نہیں کتنے جہاز. وہ ان کا کام نہیں ہے، وہ سیاست کے اندر ان کا کوئی نہ قیام ہے نہ وہ آدمی. ہاشمی صاحب اس حلقے کی بات کرتے ہیں 149 کی، تو ایک مسلم لیگ نون کی جو سیٹ ہے وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی نظر جہانگیر خان ترین کی طرف ہو گئی. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ عمران خان کے نظریے کے ساتھ ہیں، اور اسی سائڈ سے ملک عامر ڈوگر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں.
کیا آپ دونوں میں کمپرومائز کر لیں گے ایسی صورتحال میں جب دونوں کا نظریہ سیم ہے تو پھر مقابلہ نہیں، کس میں بات تو کا کینڈیڈیٹ نہیں رہا نا. میرے خیال میں آپ چونکہ آپ اب ان کو ووٹ ملے، مجھے کہیں گے تو میں تو ووٹ بھی کیا آپ ان کی کمپین کریں گے؟ مجھے کہیں گے تو جب میں عمران کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. مطلب آپ دستبردار ہو گئے ہیں عامی لوگوں کے حق، یہ کہہ سکتے ہیں یہ میڈیا پہ نہیں، کسی حق بھی نہیں ہوا میں. خود دستبردار. آپ کا میڈیا بھی میں نے دیکھا ہے. اچھا سر، نگران وزیر بس کرو بس کرو. ایک گھر نہ 3 میں نہ 13 میں